شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جیب میں پیسے نہیں ہیں تو نماز کے بعد یہ سورت پڑھیں۔ غیب سے ایسا بندوبست ہوگا، پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وقت مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یا جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اسلام میں بہت سے طریقے ہیں جن کو ہم پڑھ کر اللہ کی رضا اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس وظیفے میں نماز کے بعد ایک خاص سورت کو آپ نے پڑھنا ہے جو رزق کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سورت آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جو شخص بھی اسے دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ غیب سے اس کی زندگی میں ایسا بندوبست ہوگا کہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ سورت آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں لے کر آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کو مالی مشکلات کا پھر کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ صورت اتنی طاقتور ہے کہ ایک انسان جس بھی مالی پریشانی کا شکار ہو، اللہ کی رضا اور فضل سے اس کے لیے غیب سے راستے کھلنے لگیں گے۔ اس صورت کا اثر تبھی ہوگا جب آپ اسے دل سے اور پختہ ایمان کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کا دل صاف اور نیک نیتی سے بھرا ہوگا تو اللہ آپ کے لیے ایسی برکتیں نازل فرمائے گا جنہیں آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا دارالامتحان ہے، اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی بھی مومن کو مفر نہیں ہے، اسے اس جہان میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے غم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ تمام مصائب و آلام، بیماری اور تکالیف سب کچھ من جانب اللہ ہیں۔ اس پر ایمان اور یقین رکھنا ایک مومن کے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اور مختار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر وہ صبر کریں تاکہ انہیں بغیر حساب اجر و ثواب دیا جائے۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے اور نیک کو بد سے، سچے کو جھوٹے سے جدا کر سکے۔ لیکن جہاں تک ان کے اسباب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہیں، جبکہ تمہارے بے شمار گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں غم اور مسرت، رنج اور راحت جوڑا جوڑا ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشے میں اس پر غرور اور فخر پیدا نہ ہو، اور غم اور تکلیف میں دل اداس اور بددل نہ ہو۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو پہنچنے والی تکالیف میں کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، مگر مومن اس لحاظ سے کافر سے ممتاز ہے کہ وہ اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور حالات و واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ مومنوں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیوں کی نوعیت ہوتی ہے، جبکہ کافروں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیوں کی اور نوعیت ہوتی ہے۔ مصائب، مشکلات، پریشانیاں اور غموں کے علاج اور ان سے نجات کے لیے متعلق احادیث اور صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور کتاب و سنت میں پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت تدابیر بتلائی گئی ہیں، جن پر عمل پیرا ہونے سے یقیناً انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ چند اہم تدابیر درج ذیل ہیں۔ ناظرین، دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے جمیع مصائب اور مسائل کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت سلیمان، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام علیہم اجمعین کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو سنتے رہے اور ان کی امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرماتے رہے۔
ناظرین، دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کے غم اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی طرح بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کی برکت سے جلیل القدر اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بکثرت دعا مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مختلف اوقات کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ کتاب و سنت میں مذکور دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جملہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری بڑی سے بڑی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں پر انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہیں پر دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں بھی مختلف طرح کے واقعات مذکور ہیں، جن میں سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور غار کے منہ کو بند کر دیا، جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو۔ تو اس پر تینوں اشخاص نے اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کر کے دعا مانگی۔ ہر دعا کے بعد پتھر غار کے منہ سے ہٹتا گیا، حتیٰ کہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے۔ غار کے پتھر کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی مشکل کا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی طرح توبہ اور استغفار کا مقام ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات کا اس کے اعمال سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت سے استغفار کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے بھی انسانوں کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 میں استغفار کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خوبصورت بات کا ذکر کیا ہے۔ درج ہے تو میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو ناظرین، ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی بہت سی نعمتوں کو توبہ اور استغفار کی وجہ سے انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی فہرست میں اگلا نمبر ذکر الہی کا ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اندھیروں سے نکل کر اجالوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا اور تسبیح پاکیزگی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے دل کا امن اور چین اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں رکھا ہے۔ چنانچہ مشکلات کی دوری اور اطمینان کے حصول کے لیے کثرت سے ذکر کرنا انتہائی مفید ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کو اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عظیم عمل کی برکت سے انسان کی تنگیوں اور تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یوں فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔
ناظرین، اسی طرح توکل کا مقام ہے کہ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی آتی ہیں، اور اہل ایمان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا تمہیں کوئی نقصان مگر جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، وہ ہمارا رب ہے، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے۔ ناظرین، توکل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود کافی ہو جاتے ہیں، اور اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں یوں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ کافی ہے اسے، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو، یقیناً اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ تو ناظرین، اسی طرح شکر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کفران نعمت بہت زیادہ ناپسند ہے، چنانچہ کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور اس حقیقت کو مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ناظرین، جہاں کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی وارد ہوتی ہے، وہیں پر نعمتوں پر شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بڑھا بھی دیتے ہیں، اور اس حقیقت کا ذکر سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں کہ جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کثرت سے انفاق کرنے والوں کی جملہ پریشانیاں اور غم دور فرما دیتے ہیں، اور اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں یوں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن کو چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، اگر ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انسان کی جمیع مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی، اور جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ، میں 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ ناظرین، وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے کہ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہے اور وہ مستجاب ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص سے نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو یا روحانی معاملہ ہو، انہیں وہ چیز ہر حال میں ملتی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ الاخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اس سورت کو مستقل بنیادوں پر ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور ایسا بندوبست ہوگا کہ آپ کی زندگی میں پیسوں کی کمی انشاءاللہ کبھی نہیں رہے گی۔ اب آپ کو اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نماز مکمل کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر اور برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کی تلاوت میرے ساتھ بھی فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو یا فتاحو کی پڑھنی ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو تسبیح کے ایک دانوں پر دونوں نام پڑھنے ہیں، دونوں نام ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام مبارک پڑھنا ہے، اور وہ نام ہے یا رحمانو۔ دل سے پڑھیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اللہ کی مدد پر ایمان رکھیں گے تو یہ تسبیح یقیناً آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اور یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے ناظرین 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، رزق کے حوالے سے بہت ہی مشہور صورت ہے۔ یہ صورت بہت زیادہ فضائل و برکات والی ہے۔ سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا دوسروں سے بے نیازی اور مخلوق کا اللہ کی طرف محتاج ہونا ہے۔ سورۃ الاخلاص کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے حکم میں ہے اور 3 مرتبہ تلاوت کرنا ختم قرآن کے برابر ہے۔ روایات میں سورت کو یومیہ نمازوں میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ نیز ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سورۃ الاخلاص سے تشبیہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت پورے قرآن کی مانند ہے، اسی طرح امیر المومنین کے ساتھ دل، زبان اور ہاتھ سے عمل سے محبت کرنا پورا اسلام ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے جو کسی بھی شخص کی زندگی میں غیب سے رزق لاتا ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے رزق میں اضافہ، مالی سکون اور آپ کو انشاءاللہ بے پناہ خوشحالی ملے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب دیر مت کیجیے، آج ہی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمائے، تمام محتاجوں کی محتاجی دور فرمائے، تمام قرض داروں کا قرض جلد سے جلد ادا کرنے کی بہت ہی احسن تدبیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے وہ تمام بھائی جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، ان سب کے رزق کی تنگی کو دور کر دے، انہیں خوب وافر مقدار میں رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے، ایسے رستے پر چلنے والا بنا دے جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہم سب مسلمانوں کا حصہ بھی ضرور شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کو پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔